جہاں پسند کروں گی میری پسند کے مطابق رشتہ ہو، آپ کی چاہت نہیں چلے گی، آپ کا منشا نہیں چلے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ اگر اپنی بچیوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو، آپ اگر اپنی بچیوں کو رابعہ بسریہ بنانا چاہتے ہو، آپ اگر اپنی بچیوں کو حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی کی ماں بنانا چاہتے ہو تو آؤ نبی کا دین۔ تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، صدق الله المولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين، طاعة الله في طاعة الوالدين، ومعصية الله في معصية الوالدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ پرتھمہتا رکا چیوا دی ڈند مچیتے تی کنڈلا کارمہ چتورتھ ارتھے چندرکا پنج بندو سنیکتا اوم جیوتی اتیا ہی تسمننترے ملیچا چاریا سمنویتا محامد یکاتی ششیا شارتھا اتیا دعوت شیام شکل پکشش یمادو ماشی مادوا جاتے ددرشتو پدرم پتر ہشت مان شو یہانا پکش پات کچھ راکھوں وید قرآن ستمت بھاکوں سنوت وکرم دو اننڈا مہاکوک نسچتو پرتنڈا راجنیتی بھو پرتی دکھاوئی اپنا مت سب کا سمجھاوئی جب تک منتی سندر کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ گوڈ اونلی ون انتم مہاپروش وشنو کا 10واں اوتار کلکی میسنجر آف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم ایشوریہ گرن ہولی قرآن کریم۔ جاگو مسلمان جاگو مسلمان جاگو تم جاگو مسلمان جاگو تم جاگو مسلمان جاگو تم جاگو مسلمان جاگو تم۔ قوم مسلم ہے غافل حق سے اپنے ہے جاہل، دنیا میں ہی ہے مائل، جاگو مسلمان جاگو تم جاگو مسلمان جاگو تم جاگو مسلمان جاگو تم۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اسٹیج پر بیٹھے جلوہ افروز علماء کرام بزرگان دین اور پردے میں بیٹھی میری عزت ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے اس دینی جلسے میں اور اس مدرسے کے دستار بندی کے اجلاس میں ہمیں اور آپ کو مل کر بیٹھنے کی توفیق عنایت
عنایت فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چند منٹوں میں چند معروضات عرض کرنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اے میرے بندو، میرا یہ حکم ہے، میرا یہ فیصلہ ہے، میرا یہ اصول ہے، میرا یہ ضابطہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کر سکتے، کسی کی پرستش نہیں کرتے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی کے آگے اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتے۔ میں ہی قادر مطلق ہوں، میں ہی رحمان و رحیم ہوں، میں ہی ستار و غفار ہوں، میں ہی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، میں تم کو رزق دیتا ہوں، میں تم کو رزق سے محروم کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، ذلت میں دیتا ہوں، بیٹا میں دیتا ہوں، بیٹیاں میں دیتا ہوں۔ عزت دینے والی ذات میری ہے، عزت سے محروم کرنے والی ذات میری ہے، کرسیاں دینے والی ذات میری ہے، کرسیوں کو چھیننے والی ذات میری ہے، اولاد میں دیتا ہوں، اولاد دینے والی ذات میری ہے۔ میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں باج بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دار بنا دوں، جس کو چاہوں زمیندار بنا دوں، جس کو چاہوں ذلیل بنا دوں، جس کو چاہوں آسمان پر پہنچا دوں۔ یہ میری قبض قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری بساط ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ زمین میں بارش کب برسانی ہے، دھوپ کب لانی ہے، اور تیز دھوپ کب آئے گی، موسم کب اچھے ہوں گے، لوگ کب خوش ہوں گے، لوگوں کی فصلیں کب اگیں گی۔ غرض کے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرا رب کا یہ فیصلہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ کا یہ حکم ہے اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اگر کسی کی عبادت کر سکتے ہو، کسی کے سامنے ماتھا ٹیک سکتے ہو، کسی سے اپنی ضرورت کی فریاد کر سکتے ہو، تو آؤ میرے رب کے دربار پر آؤ۔ میرا رب کہتا ہے اولاد میں دیتا ہوں، اولاد سے محروم میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں۔ غرض کے میرے بھائیوں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات، شجر و حجر کو پیدا کرنے والی ذات، انسان و جن کو پیدا کرنے والی ذات، اور فرشتوں جیسی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات، آسمانوں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پیدا کرنے والی ذات، زمین پر رینگنے والے جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات، اور چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کو پیدا کرنے والی ذات، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رزق دینے والی ذات، پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے والی ذات، پھلوں میں لذت پیدا کرنے والی ذات، غرض کے دنیا کی ساری چیزوں کو وجود بخشنے والی ذات میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی غفار ہے، وہی رزاق ہے، وہی علیم ہے، وہی دل کی خبر رکھتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کس کو کس کی زندگی ملے گی، کس کو کتنے میعاد تک زندگی ملے گی، کس کی موت کہاں آئے گی، کون ایکسیڈنٹ کی حالت میں مرے گا، کون گھر میں مرے گا، کون گناہ کرتے کرتے مرے گا، کون نماز کی حالت میں مرے گا۔ غرض کے موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے۔ کیا اس پر یقین ہے میرے بھائیوں؟ یقین ہے سب کا؟ اللہ قبول فرمائے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، ہم سب ایک محمد کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ وہ محمد عربی جس نے یہ پیغام دیا پوری امت
مسلمہ کو، پوری دنیا کے انسانیت کو یہ پیغام دیا، اے خدا کی عبادت کرو، اے خدا کی پرستش کرو، وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی عزت سے محروم کرتا ہے، وہی کرسیاں دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی اولاد سے محروم کرتا ہے۔ نوجوانوں، آؤ خدا کا کلام پڑھو، آؤ قرآن کریم کا مطالعہ کرو، آؤ قرآن سے جا کر پوچھیں میرا رب کیا کہتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسی چاہتا ہے، اللہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، جس کے لیے جتنا مفید ہوتا ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ جس کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ بیٹیاں بیٹا دیتا ہے، بعضوں کو بیٹیاں دیتا ہے اور بعضوں کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ آؤ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، قبروں کی پوجا کرنے والوں، انسان سے جا کر اولاد کی تمنا کرنے والوں، آؤ قرآن پڑھ کر کے دیکھو میرا رب کہتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے عزت سے محروم فرما دے۔ زندہ باد۔ نوجوانوں، آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، آؤ قرآن کی آیات کا مطالعہ کرو، میرا رب کا کیا حکم ہے، میرا رب کا کیا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد، اللہ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا، کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جاؤ تم اپنے ماں اور باپ کے قدموں میں جا کر گر جاؤ، جاؤ ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام تمہارے دل میں ہونی چاہیے، جاؤ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، طاعت سخط اللہ فی سخط الوالدین، طاعت اللہ فی طاعت الوالدین، ومعصیت اللہ فی معصیت الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی پر ہے، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی پر ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر اللہ کو منانا چاہتے ہو، اگر جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو، آؤ پیارے نبی کا فرمان سنو۔ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی پر ہے، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی پر ہے، اور اللہ کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت پر موقوف ہے، اللہ کی معصیت ماں باپ کے ساتھ معصیت پر ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر خدا را بتائیے گا ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے خوش ہیں، ہمارے گھر کے ماحول کتنے اچھے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، میں آپ کے علاقے کا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہر گھر کا یہ ماحول ہے کہ بیٹے کی نظر باپ پر اسی وقت تک رہتی ہے جبکہ بیٹا اس وقت تک نوجوان ہو، اور شادی سے پہلے ان کی نظر اپنے ماں باپ پر ہوتی ہے۔ باپ کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، باپ سے
से बड़ी बड़ी मोहब्बत होती है, माँ से भी बड़ी मोहब्बत होती है, घर वालों से भी बड़ी मोहब्बत होती है। जो ही वो अपनी बीवी के गिरफ्तारी में फंसता है, जो ही अपनी मोहब्बत की जाल में फंसता है, उनकी जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। और वो नौजवान कहता है कि जो ही मेरी शादी हुई, मेरे माँ बाप के नजरियात बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उनके फिक्र और ख्यालात बदल गए। मुसलमानों, बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, मैं अपनी नौजवान बहनों से कहना चाहूँगा कि आओ नबी का फरमान सुनो, आओ नबी का फरमान सुनो। प्यारे हबीब ने फरमाया कि तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जन्नत में मकाम चाहते हो, जन्नत के सोने और चांदी के महल्लात चाहते हो, जन्नत की रानाइयाँ और खुशियाँ तुम चाहते हो, जन्नत अगर हासिल करना चाहते हो, जन्नत की हौरों की मुलाकात के ख्वाह हो, तो आओ अपने माँओं की खिदमत करो। प्यारे हबीब ने फरमाया अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हुकूकिल वालिदैन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल उम्मक सिल उम्मक सिल उम्मक सुम्मा अबाक। प्यारे हबीब ने फरमाया 3 मरतबा माँ का जिक्र किया कि अपने माँ के साथ अच्छा मामला कर, अपने माँ के साथ अच्छा मामला कर। और फिर तीसरे मरतबे में फरमाया कि अपने बाप के साथ अच्छा मामला कर। मुसलमानों, शायद आपको ये महसूस हो गया होगा कि मेरी तकरीर का खुलासा क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ अपने इलाके में बेशुमार बुराइयाँ जन्म ले रही है, हमारी नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, न जाने कैसे कैसे खुराफात, कैसी कैसी बीमारियां हर घर में फैलती जा रही है। नौजवान बच्चियां आपके चुंगल से निकलकर किसी गैर मर्द के साथ भाग रही है। आपकी नौजवान बेटियां जो शादीशुदा हैं, अखबारात की सुर्खियों में छपती है, रोजाना कहीं ना कहीं से ये खबर आती है कि फुला जगह की एक खातून जो 3 बच्चे की माँ है, लेकिन वो अपने 3 बच्चों को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर अपने आशिक के साथ भागने पर मजबूर है। अल्लाह अकबर। कहीं से खबर आती है कि नौजवान बेटी जो निकाह शुदा थी, जिनका निकाह हो चुका था, लेकिन वो मोहब्बत की जाल में फंसकर अपने शौहर को, अपने खाविन को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग रही है। याद रखो मुसलमानों, पूरी कुरान के साथ कहता हूँ, पूरे दर्द के साथ कहता हूँ, ये हालात उसी वक्त तक बाकी रहेंगे, आपके घर के माहौल आपका उसी वक्त तक बाकी रहेगा। और याद रखिएगा, जब तक हमने अपने औलाद की फिक्र नहीं की, हमने अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचा कि मेरा बेटा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, फिलासफर भी बने, पायलट भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों को, अपने नौजवान बेटों और बेटियों को तालीम का तो ख्याल किया, लेकिन उनकी निगरानी का ख्याल नहीं किया, तो याद रखिएगा क़यामत की सुबह तक कोई उम्मीद मत लगाइएगा। क़यामत की सुबह तक तुम्हें कोई उम्मीद नहीं मिल सकती, उनसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने उनकी तालीम का ख्याल तो किया, उनकी निगरानी नहीं की, उनकी गाइडिंग नहीं की। खुदा की कसम मुसलमानों, पूरी कुव्वत के साथ कहता हूँ, हमने देखा कि ऐसी बहुत सी सैकड़ों बच्चियाँ जो इम्तिहानात के नाम पर, कभी मैट्रिक और इंटर के नाम पर, कभी मौलविया और फाकानिया के नाम पर वो शहरों में इम्तिहान देने के लिए जाती है। ये बाप बेचारा जो अपने खेतों में काम कर रहा है, ये बाप बेचारा जो अपने खेतों में रात दिन काम करके, मजदूरी करके अपनी बेटियों के लिए पैसा जमा करता है, दिल में एक ख्वाब तैयार करता है, एक सपना बनाता है, मेरी बेटी पढ़ रही है, उनके रिश्ते के लिए मुझे बेहतर इंतजामात करने हैं, अच्छी बिल्डिंगें बनानी है, ज़मीनें खरीदनी है, दान और जहेज के लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि मेरी बेटी जो इतना गद्दार बन चुकी है, वो माँ बाप के नाफरमान बन चुकी है कि हमने उनको इम्तिहान के लिए भेजा था, लेकिन वो बाश लड़के, वो हथकंडे जो स्टोव में रहते
ہیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میری معشوقہ کسی بہانے سے اپنے گھر سے باہر نکلے، میں ان کے ساتھ جنسی استحصال کروں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، پوری غیرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کتنی ہماری بچیاں ہیں جو ان وباش لڑکوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ان کے حبس کا نشانہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم مسلمانوں، آپ اگر بڑھاپے کی عمر میں ہیں، جو پیارے حبیب نے فرمایا، قرآن جس کا اعلان کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ کے نبی نے اپنے نوجوانوں سے کہا، ان لوگوں سے کہا جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کہ ان کے لیے اچھا کام کیا جائے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر یہی حال رکھا، ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، تعلیم کا خیال تو کیا، تربیت کا خیال نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا وہ آپ کا نافرمان بھی ہوگا، وہ آپ کی عزت کو داغدار بھی کرے گا، وہ آپ کی عزت کو تار بھی کرے گا، وہ آپ کی نافرمانی کرے گا، وہ آپ کی اطاعت گزار نہیں بلکہ وہ آپ کی نافرمانی میں تلا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے عاشق کو پانے کے لیے ماں باپ کا خدمت گزار کیا بنے گی، بلکہ وہ آپ کے لیے ایسی ہلاکت کی چیزیں تیار کر بیٹھیں گی، کہیں پر آپ سر چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں، گارجین حضرات، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ضرور تعلیم دیجئے، ضرور ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، فلاسفر بنائیے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ جس ملک میں بھیجنے کی ضرورت پڑے آپ ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اکابرین نے جو کہا کہ انگریزی بعد میں پڑھائیے، بلکہ پہلے ایمانیات سے واقف کرائیے، ان کے ذہن و دماغ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت ان کے ذہن و دماغ میں ڈالیے، قرآن اور حدیث کا ذخیرہ ان کو یاد کرائیے، ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو نقش کرا دیجئے کہ دنیا کے جس کونے میں جائے کوئی طاقت اس کو اسلام سے نہ پھیر سکے، کوئی طاقت ان کے ایمان کو نہ خرید سکے، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا ہتھ کنڈا اباش لڑکا ہماری بیٹیوں کی عزت کو داغدار نہ کرے۔ اس کے لیے ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہر گارجین کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا خیال کریں، آپ اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں۔ وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، آپ گاہے گاہے ان کی گائیڈنگ بھی کریں، آپ وقتاً فوقتاً آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی گائیڈنگ کریں، دیکھیں کہ میری بیٹی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے یا کسی اور کام میں ملوث ہے، میرا بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے یا کسی اور کام میں لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، یاد رکھیے گا، تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم کا ہونا یہ کامیابی پر دال نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت ہے تو وہ اصل مطلوب ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میں عرض کر کے اپنی موضوع کی طرف چلوں گا، ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے کہ ہماری بچیاں جو آج پورے سیمانچل میں خدا کی قسم ہر گھر میں آگ لگ چکی ہے، نوجوان بیٹیاں تباہ ہوتی جا رہی ہے، برباد ہوتی جا رہی ہے، بچیاں طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے، اوباش لڑکوں کے پیچھے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، کبھی کبھار آپ دیکھیں گے اچھے خاصے لوگوں کے موبائلوں میں بھی فون آتا ہے، نوجوان بیٹیاں پوچھتی ہیں آپ کون ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، پھر ہماری بچیاں موبائلوں میں کیا تلاش کر رہی ہے، کن سے بات کرنا چاہتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہم نے سب سے بڑی بیماری کو اپنے گھر میں جگہ دے دیا ہے، وہ بیماری یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ جب تک یہ موبائل آپ کے گھر میں باقی رہے گا، جب تک آپ کے بچے
بچوں کے ہاتھوں میں یہ بڑے بڑے موبائل رہیں گے، یاد رکھیے گا باپ بیچارہ غافل ہے، ماں بیچاری غافل ہے، رات کی تنہائیوں میں وہ الگ کمرے میں سو رہے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ میری نوجوان بیٹی، میرا نوجوان بیٹا رات کے 2 بجے اٹھ کر کے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ رنگریلیاں منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، ماں یہ کہتی ہے اگر کہیں سے خبر بھی آتی ہے تو ماں پیش کرتی ہے کہ وہ اپنا پھوپا زاد بھائی کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی، ماما زاد بھائی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ خدا میری ماں اور بہنیں آپ بتائیں تو صحیح، کیا اسلامی نقطہ نظر سے یہ جائز ہے کہ کوئی عورت، کوئی بہن اپنے ماما زاد بھائی کے ساتھ بات کرے، کوئی پھوپا زاد بھائی کے ساتھ بات کرے؟ آؤ قرآن پڑھ کر کے دیکھو، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی، پوری تفصیل قرآن بیان کرتا ہے کہ ماما زاد بھائی بھی تمہارے لیے محرم نہیں ہے، خالہ زاد بھائی تمہارا محرم نہیں ہے، پھوپا زاد بھائی تمہارا محرم نہیں ہے، اور یہ چچا زاد بھائی تمہارا محرم نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارا خیال رکھا گیا، آپ عورتوں کا خیال اللہ نے وہاں تک رکھا کہ اگر خدا کے گھر کے طواف کے لیے جاؤ، حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، وہاں بھی آپ بغیر محرم کے حج کے لیے نہیں جا سکتی، جائے کہ آپ کا یہ چچا زاد بھائی تو عباش ہے، آپ کا ماما زاد بھائی جو آپ کے جنس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، آپ کا پھوپا زاد بھائی جو آپ کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے، آپ ان پر بھروسہ کر لیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آج اس بات کا عہد لو کہ ہم اپنی بچیوں کی زندگی کو پاک صاف کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ، موبائل جیسے فتنے کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ، اور ضرورت کے پیش نظر موبائل کا استعمال کریں گے، اپنی بچیوں اور بچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آؤ قرآن کا پیغام سنو، آپ اگر اپنی بچیوں سے امیدیں کرتے ہیں، پیارے حبیب کا فرمان یاد رکھیے گا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی عورتیں ہوں گی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ننگے پیر، ننگے جسم اور ننگے سر لوگ جو بالکل خستہ حالی کے شکار ہوں گے، لیکن قیامت کے قریب وہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور حکومتیں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گی، اور باندیاں اپنے آقاؤں پر حکومت کرے گی، بیٹی اپنی ماں پر حکومت کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج وہ دن آ چکا ہے، ہماری بیٹیاں اپنے باپ پر حکومت کرتی ہے، اپنی ماں پر حکومت کرتی ہے۔ ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے، اگر باپ حکم کر دیتا تو گھر کے اندر کسی عورت کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ باپ کا جواب دے۔ آج کیسے حالات آ گئے، ہم نے اپنی بچیوں کو کہاں تک لا کھڑا کیا کہ آج اگر بچیوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے اور بچیاں کہیں پسند کرتی ہے تو دھڑلے سے اپنے باپ کو جواب دیتی ہے، میں جہاں پسند کروں گی میری پسند کے مطابق رشتہ ہو، آپ کی چاہت نہیں چلے گی، آپ کا منشا نہیں چلے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ اگر اپنی بچیوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو، آپ اگر اپنی بچیوں کو رابعہ بسریہ بنانا چاہتے ہو، آپ اگر اپنی بچیوں کو حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی کی ماں بنانا چاہتے ہو تو آؤ نبی کا دین پڑھو، آؤ قرآن پڑھو، آؤ اسلامیات پڑھو، آؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ کیا فرمایا گیا؟ قرآن عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، مردوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ بنائیں گے بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کا مرتبہ بیان فرمایا۔ کس کا مرتبہ بیان فرمایا بھائی بولیے؟ والدین کا، ماں باپ کا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے رب پر۔ اللہ نے اپنی عبادت کے تلقین کرنے کے بعد کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔
अपने माँ बाप के कदमों में जाकर गिर जाओ। अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है, माओ का कदम के कदमों के नीचे है। माँ की खिदमत कर लो, जन्नत का हकदार बन जाओ। बाप की खिदमत कर लो, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी का फरमान है, ये नबी ने कहा कि इताअत करो, ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है। उनके दिल को दुखाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। जिनको कुरान यासीन ताहा कहे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। आओ नौजवानों, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाक़या के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करने के करीब जाऊँगा। वाक़या यह है, आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सुने हैं कि नहीं सुने भाई? मूसा का नाम सुना है? जितने लोगों ने सुना है हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, सभी लोग तो यहाँ मोमिन हैं, ईमानदार हैं और नबी के मानने वाले हैं, हर नबी पर ईमान रखते हैं, लेकिन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करते हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे प्यारे हबीब के दीन पर बाकी रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।